السلام علیکم. درویش دی دنیا پروگرام کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال کسی کے گھر میں کوئی پرابلم رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عید الاضحیٰ, چونکہ بقرہ عید اب آنے والی ہے, تو اس کے حوالے سے ہم سر سے بات کریں گے. سب سے پہلا جو میرا سوال ہوگا سر سے وہ یہ ہوگا کہ عید کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام, میری بیٹی کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں. گرمی آ گئی ہے, دھیان رکھا کرو. سر بہت گرمی مجھے, بلکہ پچھلے دنوں اٹیک بھی ہو گیا ہے, ہیٹ اسٹروک کا. آج کل کی بچیاں سر دوپٹہ نہیں لینا, گرم, اور جو کہتے ہیں ٹھنڈا رومال نہیں لینا, ٹھنڈا کوئی چیز گردن کے پیچھے نہیں رکھنی, ٹوپی نہیں لینی, اور کہنا ہے کہ سانو کچھ موسم کہہ ہی نہیں سکتا. عید ڈالے سے باہر نکلتی ہیں اور پھر ان کی جان تو ہوتی کوئی نہیں, گھر آ کے اسپورٹس مین اسپرٹ بھی تو ایک ہوتا ہے نا. میں اسپورٹس میں رہی ہوں تو اس لیے وہ ایک اسپرٹ رہتا ہے, لیکن میں کیپ پہننا زیادہ پریفر کرتی ہوں. کیپ مجھے کوئی پہننا, اگر آپ کیپ پہنتے ہیں وہ جو بڑی گوروں والی کیپ ہے تو بڑی اچھی, لیکن نہ پہنے کہ آپ ڈھک کے رکھیں اپنے آپ کو. ہیٹ اسٹروک کب ہوتا ہے؟ جب گردن کے پیچھے آپ کی ہیٹ لگتی ہے. کوئی کپڑا, کوئی رومال, کوئی دوپٹہ اگر آپ نے رکھا ڈائریکٹ, اگر دھوپ نہیں پڑتی ٹھیک رہتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. میری بیٹی نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عید بقرہ عید کا کیا تعلق ہے. اس میں کوئی شک نہیں, جب ہم انبیاء کرام کی ساری سیریز کو دیکھتے ہیں, 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھتے ہیں, نبیوں کو دیکھتے ہیں, ہر نبی ایک سے بڑھ کر ایک. اللہ کی جو تخلیق کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا, اللہ تعالیٰ تنوع لاتا ہے, بیوٹی لاتا ہے, ورائٹی لاتا ہے, اور وکھرا اظہار کرتا ہے. یعنی کہ آپ حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھ لیں, حضرت نوح علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, ذکر علیہ السلام کو, یحییٰ علیہ السلام کو, سارے ہر یوسف علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو, شیت علیہ السلام, آدم علیہ السلام. جب ہم انبیاء کرام کے دیکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر ایک وکری صفت, ایک علیحدہ چیز ڈالی تھی. اللہ کی ذات جب اپنی میں کہتا ہوتا اپنی نا تخلیق کا اظہار کرتا ہے نا, ایک نادر نایاب اور اسپیشل چیز پیدا کرتا ہے. سارے انبیاء جو ہمارے وہ سب سے بڑھ کر ہے, لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک وکری ادا اللہ نے ڈالی ہے. اللہ نے کہا یہ میرا خلیل اللہ, یہ میرا دوست ہے. دوستی کا مقام کیسے ملا؟ اہم دوستی کا مقام نہیں ملتا. ہمارے نبی کہتے ہیں ابو میرا باپ تھا, میرا دادا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. دوستی کا مقام کیسے ملا کہ جب جوان ہوئے تو حکم ہوا کہ جاؤ ختنے کرو. جوانی میں اپنے آپ ختنے کر لیے. پھر اس کے بعد جب چچا تھے وہ آزر جو تھا بت بناتا تھا, حکم ہوا کہ بت توڑ دو. بت توڑ دیے, اس کھڑے ہو گئے اس کے سامنے, اور جب کھڑے ہو گئے بت پرستی خلاف خدا کا شرک نہیں کرنا, تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا, بادشاہ نے کہا کہ اس کو آگ جلائی جائے, اور آگ میں اس کو نا پھینکا جائے, اور اتنی آگ جلائی گی پوری جو شہر تھا اس کو حکم دیا تھا کہ ہر بندہ لکڑیاں جلاتا رہے. کتنے دن آگ جلتی رہی, اور جب بیٹا آگ جل گئی نا, تو آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. ایک منجنیق کا جیسے جس میں گولے میں کوئی چیز پھینکتے ہیں نا ایسے کر کے, اس کا ارینج کیا گیا, اور جب منجنیق پہ رکھ کے آپ کو آگ کی طرف پھینکا گیا تو آپ ہوا میں تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آتے, کہتے ابراہیم مجھے اللہ نے بھیجا, بتا میرے لیے تیرے کیا حکم ہے, کیا کروں میں؟ تو ابراہیم اس وقت کہتے جو میرا رب چاہتا ہے میں ویسے ہی راضی ہوں. آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ باز آ جاؤ, جو تم توحید کا اعلان کرتے ہو, بت پرستی کے خلاف بولتے ہو. آپ نے کہا نہیں, میں نے جو حق کی بات کر دی ہے میں منوں گا. آگ میں پھینکا گیا, اس وقت بھی آپ کے پائے استقلال میں کمی نہیں آئی, آپ ڈرے نہیں, خوفزدہ ہوئے. جب آگ میں پھینکا گیا, کتنے دن مختلف روایات آتی ہیں کتنے دن آگ میں, لیکن اللہ کا جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کن فیکون کی طاقت اس کے ساتھ آتی ہے. آگ میں پھینک دی, لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں, آپ کے کپڑے کچھ نہیں چھوا. کتنے دن جب آگ ختم ہوئی تو آپ جب باہر آئے تو آپ کا ویسے کا ویسا جسم تھا. اور اس کے یہ آزمائش تھی پہلے ان کی. پھر ان کو حکم دیا کہ ہمارا ملک چھوڑ دے. جب ملک چھوڑ دیا, چھوڑنے کے بعد پھر ایک ملک سے ہوتے ہوتے جب یہ مکہ مدینہ ادھر آتے تو پھر یہاں پہ پھر لیٹ عمری میں بچہ پیدا ہوا. لیٹ عمری میں بچہ جب پیدا ہوا تو بڑھاپے کی اولاد جو ہوتی ہے نا, جب پیدا ہوتی ہے تو بندہ اس کو بڑا پیار کرتا ہے. تو اچھا خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ایک دن خواب آیا, 2 دن خواب آیا, جب تیسرا چوتھا خواب آیا نا تو سمجھ آ گئی میرا رب میرے سے نا کچھ مانگ رہا. پہلے آپ نے اونٹ صدقہ دیے, پھر آپ نے اسماعیل کو لے کے جب جاتے ہیں قربان گاہ کی طرف میں ذبح کرتا ہوں, تو اسماعیل آپ سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اے بابا آپ میرے سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میرا رب چاہتا ہے. تو اسماعیل کی اطاعت, اسماعیل کی فرما برداری, اسماعیل کی اولاد کی محبت دیکھیں. اگر رب کہہ رہا ہے تو آپ حکم کیجئے, کریے, اور میرے ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ میں آپ کی مزاحمت نہ کروں. اور پھر جب رب کے حکم پہ خواب بار بار آ رہا تھا, رستے میں شیطان 3 دفعہ آیا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا نہیں میں نے تیری بات نہیں مانی, میں رب کی بات مانی. آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری. آج جو جمرات کا عمل ہوتا ہے آج کے دوران کنکریاں مارنے کا, ذبح جب کرنے لگے تو رب کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آیا کہ میرے بندے نے, جب میں نے اس کو جوانی میں آگ میں گیا, اس نے استقامت دکھائی, میں نے کہا ختنے کرو, میں استقامت دکھائی, جلا وطن ہوا. جلا وطن ہونے کے بعد
جب بچہ بڑا پیدا ہوا تو اماں حجرہ کے ساتھ مکے میں جا کے چھوڑ آئے, اور مکے جب چھوڑ کے واپس نہیں آئے, وہاں پہ اماں حجرہ جب دوڑتی ہیں پانی نکلتا ہے, وہ صحیح جو صفا مروہ کا پروسیس ہے, وہ سارا پروسیس ہر لمحے ایسی قربانی لازوال قربانی دی کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے, اس کی اداؤں کو میں فار ایور قیامت کے لیے کر دوں گا. اور پھر جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی ذات جنت سے وہ مینڈے کو بھیجتے ہیں, اور اسماعیل سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں, مینڈا ذبح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا, یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ قیامت تک میرا آخری نبی کا جو امتی ہے جب تک قربانی حضرت ابراہیم کی سنت زندہ نہیں کرے گا میں اس کا حج قبول نہیں کروں گا. تو یہ حضرت ابراہیم کی محبت اطاعت خدا کی اطاعت اس کے ساتھ لاز اور رشتے کا ایک عظیم سلسلہ ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ بناؤ خانہ کعبہ بنا دیا گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. اور پھر اللہ نے کہا کہ جب تک کوئی مسلمان اس کا طواف نہیں کرے گا, یہاں پہ نہیں آئے گا, میں اس کا حج قبول نہیں کروں گا. اگر ہم حج کو دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال اور ابراہیم کی جو محبت اور دوستی ہے اس کی خوبصورت اداؤں کا نام ہے. کہیں وہ طواف کر رہے ہیں, کہیں مقام ابراہیم ہے, کہیں صفا مروہ پہ وہ صحیح ہو رہی ہے. یہ ساری وہ ادائیں, پھر قربانی کا جانور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے. یہ قربانی کا سفر بیٹا پہلے بھی تھا, آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. ہر امت میں حابیل قابیل سے یہ دور شروع ہوا. حابیل قابیل دور سے اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے پہلے تو بلکہ غلہ اناج بھی دیا جاتا تھا, جا کے رکھ دیتے تھے, جس کی قبول ہوتی تھی وہ اٹھا لیا جاتا تھا, جس کی نہیں ہوتی تھی ویسے پڑا کپڑا رہ جاتا تھا. ہمارے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ میاں میرے تو نے وعدہ کیا کہ میری امت پہ سختی نہیں ہوگی, ان پہ عذاب نہیں آگے, لہٰذا ہمارا جانور جب ہم ذبح کرتے تو پتہ نہیں چلتا. پہلی قوموں پہلی امتوں میں جب لوگ ذبح کر کے جانور کو رکھ دیتے تھے تو جس کی قبول ہوتی تھی اٹھا لی جاتی تھی, جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہی پڑی رہ جاتی تھی. تو یہ حج کا اگر آپ پروسیس دیکھتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد خانہ کعبہ تعمیر کیا, خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد پھر یہاں پہ طواف کا سلسلہ شروع کیا. تو اللہ کو یہ ادائیں, یہ محبت, یہ اطاعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا قیامت تک جب تک کوئی حج قبول نہیں کرے گا جب تک کوئی اس میں قربانی نہیں کرے گا. تو قربانی نام ہے اللہ کی اطاعت کا, اللہ کی محبت کا, اللہ کی بات ماننے کا. اللہ نے پھر کہا کہ مجھے خون نہیں چاہیے, مجھے بکرا نہیں چاہیے, مجھے گوشت نہیں چاہیے. یہاں میں کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ اللہ نے ایک اور ہمارے پہ احسان کیا ہے. ایک بندہ 20 لاکھ کا جانور لے, ایک بندہ 20,000 کا جانور لے, یہ اللہ جانتا ہے کس کا وہ قبول کرے گا. وہ 20,000 والا قبول کرتا ہے کہ 20 لاکھ والا قبول کرتا ہے. اگر 20 لاکھ والا جانور جو لیتا ہے, کروڑ روپے کا جانور لیتا ہے, لیکن وہ تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, معاشرے کا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دکھانا ہے, اللہ اس کے گوشت کو دھرا کا دھرا رکھے گا. اور ایک بندے نے 20,000 کا جانور لیا ہے, اس کے اندر خوف ہے, اطاعت ہے اللہ کی کہ اللہ میں تیری مرضی کہ تیری مرضی میں تیرے تقوی کے حصول کے لیے میں کر رہا ہوں, تو وہ جانور قبول ہوگا. تو ہم کہہ سکتے ہیں جو عید بقرہ آ رہی ہے اس میں میکسیمم ادائیں جو اپنے اللہ کے عظیم جو خلیل اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, ان اداؤں کو اللہ نے زندہ کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کوئی بندہ رب کی اطاعت کرتا ہے, رب کی بات مانتا ہے, پھر اللہ قیامت تک کے لیے اس کو عمل کر دیتا ہے اور عبادت کا حصہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے سر. قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اگر کوئی چاہتا بندہ کہ مجھے گوشت دے دے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا, میں گوشت کے جانوروں کا خون دے کے راضی ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہے. اللہ کے حضور اپنے تکبر, غرور, نفرت, شہوت, لالچ کو ہم نے ذبح کرنا ہے. اللہ کے حضور تقوی کو پہنچانا ہے. اللہ نے جب حکم دیا کہ جانور اپنے قربانی دینی ہے تو قربانی دیتے وقت اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کو نہ گوشت چاہیے, نہ خون چاہیے, نہ کچھ چاہیے. ہاں یہ ضرور کہ جس کی استطاعت ہے, جو ہمت رکھتا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قربانی دینی چاہیے. اور وہ قربانی جب دیتا ہے تو ہم اللہ کی بتائی, اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور ہمارے زندگی کا سارا مقصد یہی ہے کہ آقا کریم اور اللہ نے جو کہہ دیا ہے اسے کرنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ادا ہے, ایسی خوبصورت ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو حکم دے دیا کہ اگر آپ جب تک قربانی نہیں کریں گے عید الاضحیٰ کے دن آپ کی قربانی نہیں ہوگی, اور حج کے وقت جب تک قربانی نہیں ہوگی میں حج قبول نہیں کروں گا. یہ اللہ کی بات ماننے کی علامت ہے قسم کی. اور کن افراد پر قربانی واجب ہے؟ ایسے لوگ جن پہ قرضہ ہے, جو قربانی نہیں دے سکتے. ہمارا جو دین ہے نا بڑا نیچرل, فطری اور بڑا خوبصورت, اس میں سختی کہیں نہیں ہے, ناانصافی کہیں نہیں ہے, ظلم کہیں نہیں ہے. جہاں بھی ہمارے مذہب میں کوئی مشکل آتی تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیا جاتا ہے. قربانی کہی کہ قربانی دیں, لیکن جس کے اوپر قرضہ ہے, جو جانور خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا, وہ قربانی اس کو فرض نہیں ہے. لہذا جو بندہ جو صاحب نصاب ہے, جو زکوٰۃ دے سکتا ہے, جو صاحب نصاب ہے, جو چاندی کا ذکر ہے, سونے کا ذکر ہے, اور 5 لاکھ کے قریب 5.5 لاکھ بنتا ہے, جس کی اتنی ہمت ہے اور اس کو وہ دے سکتا ہے اس کو دینی چاہیے. جو قرضہ دینا ہے, جس کے اوپر ہمت نہیں ہے, وہ اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کرتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جو کہ بھٹی صاحب کے شاگرد بھی ہیں, پتوکی سے ہیں, بہادر خان. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
प्रोफेसर साहब से कह दे कि मैं जिला पाकपतन से बहादुर खान आपका शागिर्द बात कर रहा हूँ। सर आपके शागिर्द बात कर रहे हैं पतोकी से, ठीक है। बहादुर खान, सवाल क्या है? बहादुर खान जिला पाकपतन है। सर से मैंने पूछना है कि जब से जिलहज का चांद चढ़ा है, जब से जिलहज का चांद चढ़ा, पहली रात से मैं या रकीब 12,500 मरतबा पढ़ रहा हूँ। ये 10 दिन में मेरा चिला मुकम्मल हो जाएगा कि आगे भी पढ़ना है? वो 10 दिन से या रकीबो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा 10 दिन में ये चिला कंप्लीट हो जाएगा या मैंने आगे भी पढ़ना है। अच्छा, हमारे देखने वाले जो बस से जब से जिलहज के दिन आए हैं तो मेरे बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, जो बहुत सारे जो वज़ाइफ के ज़िक्र-अज़कार के वजीफ़ों के जो शायकीन लोग हैं वो वजीफ़े कर रहे हैं, तो उसमें सब वो बड़े कुछ सवाल उनके ऐसे बनते हैं, वो ये कहते हैं कि 10 दिन के बाद हमने क्या करना है। 10 दिन के बाद आप एक तस्बीह या 2 तस्बीहें उसको विरद में ज़रूर रखें ताकि आपकी मदावत जारी और सारी रहे। और दूसरी बात जो यारकीब का कर रहे हैं, अगर वो 5000 का कर रहे हैं तो उसको कुछ अर्सा इसको 41 दिन आप 1000 दफ़ा डेली पढ़ें, 1000 दिन 300 दफ़ा ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जो अमल है ज़िक्र वो कबूल हो। यहाँ पे जो अहम बात क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे कसम नमाज फ़जर की और मुझे कसम 10 रातों की। यहाँ पे एक इबादत जो नॉर्मल इबादत तो साल के बराबर चल रही है। अगर आप इन 10 दिनों में कोई इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सखावत करते हैं, चैरिटी करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये ऐसे जैसे आप पूरा साल कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की बख्शिश की और तरगीब के दिन है। तो जो लोग यहाँ पे 10 दिन बात करते हैं वो ऐसे होगा, अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ताला ने उसकी रहमत का जो पैमाना छल कर है वो कहता है ये साल के बराबर होगा। तो मेरे बच्चा अगर वो कर रहा है, इसको 1000 कर रहा है, 5000 दफ़ा कर रहा है, तो इसको बाद में भी अगर मेरा मशवरा है 41 दिन 1000 दफ़ा करता रहे, या अगर ये 5000 कर रहा है, अगर 1000 कर रहा है तो 100 दफ़ा करता रहे, तो इंशाल्लाह इसका अमल जारी और सारी रहेगा और इसकी बरकतें ये समेटता रहेगा। ये अमल बाद में भी कुछ अर्सा बंद नहीं करना, कुछ अर्सा जारी रखना है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, वो है साइमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग हम लोगों की जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं तो लेकिन वो इस चीज़ में ज़रूरतमंद लोगों को देना पसंद नहीं करते हैं, सबको अपने घर रख देते हैं। जैसे बीफ का या मटन का डिफरेंस भी करते हैं कि बीफ दे देते हैं और मटन रख देते हैं, जैसे वो महंगा होता है। तो क्या ये जायज़ बात होती है कि सारा कोई इंसान अपने घर में रख ले कुर्बानी करके? सर इनका सवाल ये है कि वो कह रही हैं कि जब कुछ लोग कुर्बानी करते हैं वो सारे का सारा गोश्त अपने घर में रख देते हैं रादर देन कि वो बांटें, तो कह रही क्या ये जायज़ होता है कि घर में सारा गोश्त रखने के, वो महंगा है तो वो सस्ता है, बीफ हो जाए, मटन हो जाए, कुछ भी हो जाए? ये जब से फ्रिज आया ना तो फ्रिज के बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो गए हैं। फ्रिज के वाले से उसकी सहूलत तो ज़रूर है, लेकिन अच्छा इंसान वो जो कोई अगर किसी को सहूलत आई है तो उसको जायज़ तरीक़े से इस्तेमाल करे। हमारा कुर्बानी का जो मकसद है, कुर्बानी का मकसद अपनी वजूद के अंदर जो नफ़रत, तकब्बर, गुरूर, शहवत, लालच की जज्बात है उसको ख़त्म करना। और दूसरी बात है कुर्बानी का मकसद है अपनी खुशियाँ गरीबों में बांटना, मुताजों में बांटना, अहले महल्ला में बांटना। अगर आप सारा कुर्बानी का गोश्त रख लेते तो शरई तौर पे मेरा ख्याल इसकी ममानियत नहीं आप रख सकते हैं, लेकिन उसका आपको वो जज्बा फीका पड़ जाएगा, आपका वो जो ईमान है, जो ईमान की रात वो कमज़ोर पड़ जाएगी। आप रख ले इसमें तो ये भी कहा गया, करीम ने कहा है अगर कोई बंदा एक कुर्बानी का गोश्त रख सकता है तो अगली कुर्बानी तक भी रख सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कुछ लोग कहते हैं कि जब आप अल्लाह से नंबर लेना, कुछ लोग चाहते हैं हम 35% नंबर लेके पास होना है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 50%, कुछ लोग कहते हैं 80%, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 100 बड़ा 100 नंबर लेने। 100 बड़ा 100 नंबर लेने के लिए मेरा ये मशवरा है कि अगर आप गरीबों को, मस्कीनों को, मुताजों को, अपने अहले महल्ला को, अपने जो रिश्तेदारों में ऐसे गरीब लोग गोश्त बांटें तो ज़्यादा ऐसा अमल है। सर कुछ लोग कंजूस भी तो होते हैं ना, कोई शेखों की तरह भी कंजूस होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमने सारे का सारा फ्रिज में ही डालना है, फ्रीजर में ही डालना है। बेटा जब कोई कंजूसी करता तो फिर आप भी तो कंजूसी करेगा ना। आप चाहते हैं कि मुझे रब की हर नेमत मिले, मेरा रब की बरसात हो मेरे ऊपर, पैसे की, रिज़्क़ की, सेहत की, कामयाबियों की, औलाद की, शोहरत की, हर चीज़ मुझे मिले। जब अल्लाह से आप सब कुछ मांगते हैं और अल्लाह के दिए हुए इनामात को अपने तक रोक लेते हैं तो आप उस कैटेगरी से आउट हो जाते हैं। आप एलिजिबल नहीं है, आप फाल ही नहीं करते उसमें कि अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के इनामात, अल्लाह की शोहरतें, अल्लाह की सेहतें, अल्लाह की एक तरक्कियाँ आपको मिले। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, अल्लाह ताला आपको बारिश करे हर चीज़ की, खुशी की, औलाद की, सेहत की, कारोबार की, नौकरी की, तो फिर ये चीज़ें आपको बांटनी चाहिए। इसमें मना नहीं है। अगर आप सारे का सारा ऊँट का ऊँट अगर आप 4-5 फ्रिज लेके भर लें, या बकरे का बकरा या बैल है उसमें भर लेते हैं, गाय भर लेते हैं उसमें, या बकरा चतरा भर लेते हैं, लेकिन असल ज़रूर उसकी ये है
کہ آپ عید کی خوشیاں جب تک محتاجوں میں، مسکینوں میں، حق دروں تک نہیں پہنچاتے، اس وقت آپ قربانی کے اس حقیقی فلسفے تک نہیں پہنچتے. آپ کا اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے آپ کا گوشت اور خون نہیں چاہیے. اللہ کے لیے بے معنی ہے سارا. اللہ لوگ کو کیا چاہیے؟ اللہ آپ کی نیت اور آپ کی فیلنگ اور آپ کے اعتقاد، آپ کے ایمان کو مانتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ گوشت جو کرتا ہے وہ بخیلی کرتا ہے، اور بخیر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے حقدار جو دائیں بائیں لوگ ان تک بانٹنا چاہیے. قربانی کے جانور کے انتخاب میں شریعت کن بنیادی شرائط کو ضروری قرار دیتی ہے؟ بڑا اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے. قربانی کے حوالے سے جب ہم جاتے ہیں تو میں اسے یہ کہوں گا کہ جب دیکھیں نا، جب ہم اللہ کو ہم تحفہ دے رہے ہیں تو ہمیں جیسے اپنے لیے بہترین کوئی چیز انتخاب کرتے ہیں نا، کہ مجھے خوبصورت چیز ہو، صحت مند چیز ہو، پیاری چیز ہو. اگر ہم اپنے لیے کوئی خوبصورت چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کوئی ماڑی، کوئی کمزور، کوئی بیمار سی چیز انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی وہی کرتا ہے. اکثر لوگ ہمارے گھروں میں یہ عام وتیرہ ہے کہ جب سالن خراب ہونے لگتا ہے کوڑے والے کو دے دیں، بلے والے کو دے دیں، چگھی والے کو دے دیں. یہ بہت بڑا ناانصافی ہے، بہت بڑی کرپشن ہے. اگر آپ اللہ کے نام پہ کچھ دیتے تو اچھی چیز دیں، احسن چیز دیتے، کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح قربانی کا جانور جو زخمی ہے، جس کا کان نہیں، جس کا ناک نہیں، جس کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، جس کو کوئی زخم کے نشان ہے، کچھ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی اس کا اگلا ٹانگ پچھلا پاؤں، وہ کان اجڑا ہوا ہے، کوئی نشان اس کے چہرے پہ آیا تو وہ نامکمل ہے. قربانی کے جانور کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایک بے عیب جانور، ایک جس میں کوئی عیب نہ ہو. بٹ سر اگر جب ہم انہیں گھروں میں لاتے ہیں اور وہ موسم کی وجہ سے بیمار ہونا اور بات ہے، وہ اور بات ہے کہ جسم میں نقص نہ ہو. اوکے، ایک بات. اور اس کے دو دانت ٹوٹے، دوندے کے جو لفظ بڑا چلتا ہے، دو دانت اس کے ٹوٹے ہونے چاہیے. دوندہ اسے کہتے ہیں. اگر دو دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو پھر شرعی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ قابل قبول جانور نہیں ہے. اس کے دانت دو ٹوٹ چکے ہیں، وہ صحت مند ہے، خوبصورت ہے، پورا مکمل ہے، سالم ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو ایسا جانور اللہ کے ہاں قبول ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن لوگ کن غلطیوں کا شکار رہتے ہیں جب جانور سلیکٹ کرنے جاتے ہیں منڈیوں میں؟ اکثر میں نے بھی سنا کہ دوندا ہوتا ہے، چوگا ہوتا ہے، کھیرا ہوتا ہے، یہ 3 قسم کی نسلیں ہوتی ہیں. تو ان کرتے کیا جو بیپاری آتے ہیں نا، بیپاری اکثر یہ کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. میں بلکہ بیپاریوں کے حوالے سے دیکھ، جب بیپاری پنجاب کے دور دراز علاقوں سے جانور لے کے آتے ہیں ٹرکوں میں، مزدوں میں، تو ڈھونسے ہوتے ہیں توڑی کی طرح. کئی رستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتے ہیں. جانور جب شہر میں آتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی بھی. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، بیپار کر رہے ہیں، آپ نے پیسے کمانے، ان کا صحت کا خیال رکھیں، ان کے پانی کا خیال رکھیں. ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ بعض کا جب ہم جانور لیتے ہیں تو ہم حرام کی رقم سے لیتے ہیں. حرام پیسہ حلال نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حرام لے لیں گے معاشرے کو دکھانے کے لیے، سوسائٹی کو دکھانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے. تو یہ غلطی کرتے ہیں. دوسری بات، میں کچھ ایسے افسروں کو جانتا ہوں جو جب قربانی کا وقت آتا ہے اپنے ماتحتوں سے کہتے ہیں مجھے قربانی کا جانور لا کے دو. اور جب وہ قربانی کا جانور لا کے دیتے اس کو پیسے نہیں دیتے. یعنی کہ قربانی بے عیب جانور، عیب والا جانور جس کا جسم کوئی نہ کوئی حصہ کمزور ہے، اس کی آنکھ نہیں ٹھیک، اس کا کان نہیں ٹھیک، اس کے ماتھے پہ ٹانگ پہ زخم ہے، کوئی دم پہ زخم ہے، یعنی کہ عیب والا جانور لے لیتے ہیں، حرام کی رقم سے لے لیتے ہیں، کسی سے گفٹ لے لیتے ہیں. میں حیران ہوں بیٹا، پچھلے سال کا کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دوست کا فون آیا، گدی نشین تھا بہت بڑا. کہتے ہیں ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے بہت سارے جانور آئے، تو بتائیں آپ کو کون سا جانور بھیجوں. میں کہا خیر ہے. کہتا بھائی جی جانور، میں تو معاشرے میں جو طاقتور لوگ ہیں مجھے بھی اس میں شامل کر رہا تھا، حالانکہ میں تو گناہ گار کمزور ہوں. کہتا میں گفٹ کے طور پہ بیل بھیجتا ہوں، اونٹ بھیجتا ہوں، بکرے بھیجتا ہوں، اور یہ چیزیں کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بھی یہ المیہ آ گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، حالانکہ قربانی کی اثر روح کہ آپ اپنے رزق حلال سے جانور لیں. اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی سے زبردستی گفٹ لیتے ہیں اور رشوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ کہتا میرے افسر نے مجھے کہا تھا پروموشن کرانی تو پہلے مجھے 2 جانور لا کے دو. اس نے جانور دیے، اس کی پروموشن ہوگی. وہ جو افسر صاحب ہیں، جو بھی بیوروکریٹ ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ تو میرے جانور کسی کا خون چوس کے لیے ہیں. جب جانور کے حوالے سے ہم غلطی کرتے ہیں، ہم حرام کا پیسہ لے لیا، گفٹ لے لیا، اور کسی کو مجبور کر کے، اگر کوئی افسر لگا ہوا کوئی طاقتور ہے تو اس کو مجبور کر کے اس سے زبردستی جانور لیا، چوری کا جانور لے لیا، چھین لیا کسی سے. یہ سارے غلط ہے چیزیں، اس سے ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی، ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے احمد ہے لاہور سے. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی قربانی کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو ان کا قربانی سے کتنا تعلق ہے کہہ رہا؟ سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا دوبارہ پلیز ریپیٹ کریں گے؟ جب بھی قربانی کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالو، اس کے اوپر سر سے کچھ رہنمائی. ٹھیک ہے، ہیلو، اوکے. قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ کی جو لازوال محبت، عقیدت، اطاعت کا جو ادائیں تھیں نا، اللہ نے ان اداؤں کو امر کر دیا ہے
کہ جب دیکھیں نا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے کہ مجھے بار بار خواب آ رہا ہے، مجھے بار بار خواب آ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور ایک دن نہیں، ایک دن سونٹ دیتے ہیں، پھر سونٹ دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، تو کہتے نہیں مجھے اب رب کی بات ماننی پڑے گی، ایک بات. اور جب پھر وہ رب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ لیتی ہے، اور بیٹا بھی اطاعت کی اخیر کر دیتا ہے، اے میرے باپ اگر تجھے رب کی طرف سے حکم ہے تو پھر کر، اور دوسری بات میرے ہاتھ باندھ دیتا ہے کہ میں مزاحمت نہ کروں. یعنی کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی کہ فار ایور قیامت تک کے لیے وہ آنے والے مسلمانوں پہ یہ حکم لاگو کرتا ہے کہ میرے محبوب دوست نے یہ قربانی کی تھی، لہٰذا جب تک تم یہ قربانی نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہاری قربانی یا تمہاری یہ عبادت قبول نہیں کروں گا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانی، لازوال محبت، لازوال اطاعت اور لازوال اللہ سے عشق کی علامت ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سے عشق کرتا ہے. پھر اس کے بعد اماں حضرہ جس طرح اماں حضرہ صفا مروہ کے درمیان اپنے بیٹے جب اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے پاؤں مار رہا ہوتا ہے، اور اماں حضرہ پانی کی تلاش میں بار بار دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے اپنے محبوب بندے کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وقت حج یا عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک آپ صفا مروہ کے درمیان تیز چل نہیں لیتے. اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تیار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں میں نے کعبہ اللہ کا گھر تو بنا دیا ہے، کیا بعد والے لوگ یہاں آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو لوگوں پہ لازم قرار دے دوں گا کہ میں حج قبول نہیں کروں گا جب تک آپ اس پہ آ کے طواف نہیں کرتے، پھر مقام ابراہیم پہ جب تک آپ وہاں پہ نوافل نہیں عطا کرتے. اصل میں پھر یہ سارے کی ساری جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ ایک محبوب اللہ اور اس کے محبوب نبی کے درمیان جو محبت عشق کی لازوال داستان تھی، اللہ نے اس کو امر کیا، اللہ نے اس کو قانون بنا دیا، اللہ نے مذہب بنا دیا ہے. تو یہ اللہ کی اور اس کے محبوب بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، ان کی ساری زندگی پہ ہم 10 گھنٹے بول سکتے ہیں کس طرح بچپن سے اٹھے، انہوں نے توحید شرک کے خلاف بولے، پھر جلا وطن ہوئے، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر اللہ کے حکم پہ اسماعیل اور ماں حجرہ کو جنگل میں چھوڑ گئے، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے، اور پھر حکم ہوا کہ بڑھاپے میں اس کو ذبح کر دو. وہ سارے عمل جو ہے نا یہ اللہ کو ساری ادائیں اس طرح پسند ہے کہ اللہ نے قربانی اور حج کا حصہ بنا دیا. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا محبوب نبی نے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی، اللہ کو وہ ادائیں وہ ساری حرکتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قربانی کا حصہ بنا دیا. کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت کی لازوال داستان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مذہب کا حصہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، اکرام ہے گجر خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ ہم اپنی فیملی میں ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں سب بندے، اور دوسری بات ہے کہ کیا ہم قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ 2 سوال ہے بچے کے. پہلی سوال تو کچھ لوگ غلطی میں اگر یہ شکار ہیں کہ اگر آپ 6 لوگ ہیں خاندان کے 6 لوگوں کی طرف سے ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. جو میرا کمزور نالج اس پہ یہ کہ آپ قربانی ایک بندے کی ہوتی ہے، چاہے آپ باپ کے نام کی کر لیں، چاہے ماں کی کر لیں، چاہے بیٹے کی کر لیں، کسی کر لیں. بڑے جانور میں تو کہتے ہیں کہ حصے ڈالتے ہیں، وہ حصے وہ لوگ اپنا اگر کوئی گائے ہے یا بھینس، گائے ہے یا اونٹ ہے، 7 حصے ہیں اس میں. اس میں بھی جو حصہ ہوگا یہ نہیں کہ 15 بندے حصے دار بن جائیں. ایک گائے آپ نے لے لی، آپ کے گھر میں 9 بندے ہیں تو 7 ہی ہوں گے. آپ کے گھر میں 14 بندے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو وہ اس میں آپ حصے دار ہوں گے کہ گائے کا جانور آ گیا یا اونٹ کا جانور 7 حصے آ گیا. یہاں یہ کہ آپ ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہم نے ماں کی کر لی، اگلی دفعہ باپ کی کر لی، بڑے بیٹے کی کر لی، دوسرے بیٹے کی کر لی، تیسرے بیٹے کی کر لی، چوتھے بیٹے کی کر لی. یعنی کہ ہر دفعہ کسی ایک کی ہوتی ہے. اسے کلیئر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پورے خاندان جو ہے اس کو خاندان کے سب کے نام کی قربانی ہوگی، تو میرا خیال یہ ایسے عمل نہیں ہے. ایسے عمل وہی ہے کہ ایک بندے کے نام کی قربانی ہوگی، آپ گوشت آپ سارے گھر والے کھائیں. ایک بات. دوسرا بچے نے سوال یہ کیا کہ میں ادھار لے کے قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جیسے کاروبار کا سرکل ایسا ہے اس میں لاکھوں روپے آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بعد میں آسانی سے میں یہ جو قرضہ لوں گا اتار سکتا ہوں، تو پھر تو اس پہ ضروری نہیں پھر وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار کی نیچر ایسی ہے میں اگلے آنے والے مہینوں میں یا سال میں یہ قرضہ نہیں اتار سکتا، تو اللہ کی طرف سے معافی ہے. اللہ بڑا رحیم کریم. اکثر کہتا ہوتا ہے، دیکھیں کہتے ہیں بیمار ہے روزے چھوڑ دو، بیمار ہے تو سفر میں تو روزے چھوڑ دو، اور اگر سفر میں تو 2 رکعت پڑھ لو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نا یہ ہمارا مذہب، باقی جو مذاہب ہم دنیا کے مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بلاک ہو جاتی چیز، رک جاتی چیز، اور اس میں ہر مسئلے کا حل ہی نہیں. ہمارا اسلام مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ملا ہے. بھی اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ صاحب نظام نہیں، آپ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو آپ کو آزادی ہے یا آپ کو سہولت دے دی گئی کہ آپ قربانی نہ دیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بزنس کی نیچر ایسی، آج وقتی طور پہ میں کمزور ہوں، کل آنے والے دنوں میں میرے بزنس کی نیچر اچھی ہو جائے گی، میں یہ قرضہ اتار لوں گا، تو پھر اگر آپ ادھار لے کے کرنا چاہیں تو کر لیں. ویسے مذہب کے طور پہ آپ کو آسانی ہے، اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ کی اس کی گرفت نہیں ہے. بٹ سر جو لوگ کما رہے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، کہ ان پہ قربانی لازم ہوتی ہے؟
میں پھر کہتا ہوں ایسا بندہ جس کے 5 لاکھ کہا جاتا ہے یا 5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے، جس کے پاس اتنا نصاب ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ زکوٰۃ دے، اس کے اوپر قربانی جائز ہے. جو اس پوزیشن میں نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. ہمارے مذہب کی بڑا جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا وہ یہ کہ کہیں بھی سختی، کہیں بھی جبر، کہیں بھی ظلم کا طالبت ہے ہی نہیں. ذرا پرابلم آئی نہیں فوری طور پہ اس کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. کوئی اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو سہولت وہ نہیں کرے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، شگفتہ عبداللہ ہیں لاہور سے. سوری سیالکوٹ سے. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں، اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں اور غریبوں کو ترساتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. اور قربانی کا تصور دوسروں میں خوشی بانٹنے کا نام ہے یا جانور دکھانے کا نام ہے؟ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کچھ سینسیٹیو لوگ، کچھ ایسا حادثہ، کچھ ایسا واقعہ ہوا جو میری بیٹی کرب اور دکھ تکلیف اس کی آواز سے چھلک رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کا چچا ہے، کوئی آپ کا ماموں ہے، کوئی آپ کا تایا ہے، کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جہاں پہ ایسے وہ جانور لاتا ہے، جانور لکھانے کے بعد نمائش کرتا ہے کہ میں نے فلان جانور کے لیا، اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر پہ، اپنے انسٹا پہ جانوروں کی تصویریں ٹھوکی جا رہا ہے میں نے یہ جانور لے لیا، اور اسی کے دائیں بائیں اس کے ریلیٹیو یا اس کے عزیز جو ہے وہ غریب ہے، وہ جانور نہیں لا سکتے. اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے بعد پھر جو آپ جانور جو گوشت کرتے ہیں، گوشت پھر اس پہ آپ رانے شانے بڑی چیزیں تو آپ فلانے افسر کو، فلانے بڑے بندے کو، معاشرے کے باثر بندے کو بھیج دیتے ہیں، اور جو غریب مسکین دائیں بائیں آپ کے رشتہ داروں کو آپ نہیں دیتے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. قربانی پھر میں کہتا ہوں قربانی خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، قربانی دوسروں کو زندگی میں خوشیاں لانے کا نام ہے. اگر قربانی اگر یہی آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے نا، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کی نیت میں خود پسندی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں لوگوں کو مرغوب کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ روزے قیامت سب سے پہلے اس سال میں دین کا حساب کرے گا کہ لاؤ اس کو جو تقریر میرے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے کرتا تھا، سخی کو لاؤ جو سخاوت میرے لیے نہیں اپنے لیے کرتا تھا، اس بڑے آدمی کو لاؤ جو اس عالم دین کو لاؤ، خطیب کو لاؤ جو میرے لیے نہیں اپنے لیے کرتا. تو اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دے گا. لہٰذا ایسے سارے لوگ جو عید پہ جانور تو لاتے ہیں لیکن جانور لانے کے بعد نمائش کرتے ہیں، نمائش کرنے کے بعد دائیں بائیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ضرورت مند غریبوں مسکینوں تک خوشیاں نہیں پہنچاتے، تو وہ قابل گرفت ہے. ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کر لے. ٹھیک ہے، ہم آئیں گے واپس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. اچھا سر، میں آپ سے پوچھنا تھا کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں کیا شریعت ہے اور کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ اس میں بہتر تو یہ کہ آپ رشتے ایک خود رکھیں اور رشتہ داروں کو دیں اور مساکین کو دیں، لیکن یہ شرط بھی نہیں اس میں. بعض کو اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ایسا عمل کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں نا بیٹا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کام کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے. اگر فائدہ نہیں ہوا، ہمیں پلس پوائنٹ نہیں ملے تو پھر پرابلم ہے. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کے 3 حصے کرتے ہیں، 3 حصے کرنے ایک خود اپنے لیے رکھیں، رشتہ داروں کو دیں، مساکین کو دیں. لیکن یہ سختی پابندی نہیں ہے. اگر آپ سارے کا سارا رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن جب آپ رکھیں گے تو آپ کے اندر گلٹ ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. کیونکہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں اللہ کی رضا کب حاصل ہوتی ہے، اللہ راضی کب ہوتا ہے، اللہ کسی پہ خوش کب ہوتا ہے، اللہ کسی پہ نوازشوں کی، رحمتوں کی، کرموں کی بارش کب کرتا ہے؟ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لاتا ہے. اگر آپ خدا کی دی ہوئی خوشی کو بانٹتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے رزق کو بانٹتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے گوشت کو بانٹتے ہیں، تو وہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل کے بعد آپ کی زندگی میں واپس چیزیں آتی ہیں. ہمارا دور وہ 1000 سال پرانا یا 1400 سال پرانا نہیں ہے. وہاں پہ غربت تھی، تنگی تھی، وسائل کم تھے، وہاں پہ گوشت کے مسائل تھے. اب ہمارا بیٹا شاید ہی کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہو جو سارا سال گوشت نہ کھاتا ہو. ہمارے پاس سارا سال گوشت کی سہولت موجود رہتی ہے. ہمارے بلکہ یہاں پرابلم بسیار ہو رہی ہے، زیادہ گوشت کھانے سے ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. اتنا ماشاء فراوانی ہے. کچھ لوگوں کو بیف بھی سوٹ نہیں کرتا، وہ بیف نہیں کرتا، کوئی گوشت نہیں کرتا، کسی کو گوشت کی پرابلم، کچھ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے. تو ہمیں بانٹنے میں، دینے میں اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ لوگوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں. ہمارا پرابلم کیا بنتی بینک میں ہمارے جاننے والے انہوں نے کہا جی میں نے تو بندے ایک ٹیم ہائر کی ہے کہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، بڑے خوبصورت میں نے پیپر چھپائے، لفافے جو آتے ہیں شاپر چھپائے ہیں، اوپر اپنا نام لکھا ہے، اپنے ادارے کا نام لکھا ہے، اس کو لکھا ہے. پھر وہ شاپر ہمارے پوری پلاننگ کے ساتھ تیار ہو کے اس میں قیمہ بھی جائے گا، اس میں ران بھی جائے گی، اس میں سارے گوشت جائیں گے. یہ گھروں میں جائیں گا تاکہ کسی کو پتہ چلے کس نے، ملک صاحب نے، کس فلاں نے بھیجا ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں، ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ معاشرے پہ لوگوں پہ آپ کا روب ہو، دبدبہ ہو، اور آپ ایک کلاسی ایکٹ کریں اور لوگ خوش ہو جائیں. ہاں اگر وہ گوشت آپ غریبوں میں پہنچائیں، مسکینوں میں پہنچائیں، یتیموں میں پہنچائیں، پھر اٹس اوکے.
اگر آپ پہنچا رہے ہیں پہلے سے بخیر لوگ، طاقتور لوگ جو معاشرے کے، کوئی سیاسی لوگ ہیں، کوئی افسر ہے، کوئی جج ہے، کوئی اور بندہ، مختلف جو معاشرے کے باثر لوگ ہیں وہ پہنچا رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ایسے عمل تب بھی ہوگا کہ جب آپ ضرورت مند محتاجوں اور جو مسکین ہے، غریب ہے، جو آپ کے پاس آ گئے. ایک اور جہاں پہ غلطی لوگ کرتے ہیں بیٹا، آپ کے گھر کے باہر لوگوں کو پتہ ہے جانور کیے ہیں، کچھ لوگ آ گئے تو وہ کھڑے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ آپ جاتی کر رہے ہیں. نہ لڑیں ان کے ساتھ، نہ جاتے. اگر آپ نے نہیں دینا شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ کریں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے کا گوشت آئے گا تو دیں گے، چھوٹا ہم نے نہیں دینا. چھوٹا اپنے لیے، بکرے کا گوشت، بکرا ہو گیا، چھترا ہو گیا، دمبا ہو گیا، گوشت ہم کھائیں گے، جب گائے آئے گی، بھینس آئے گی، گوشت باہر بانٹیں گے. یہ بھی اخلاقی طور پہ اچھا عمل نہیں ہے. اگر آپ ایسے کرتے تو رب بھی پھر آپ کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دے گا کہ تو چیزوں کو بانٹ کے دیتا ہے، اچھی چیز رکھتا ہے، بری چیز لوگوں کو دیتا ہے. ایسے بھی نہیں کرنا. جو آپ کے پاس چیز ہے جتنا بانٹیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. سر شہری علاقوں میں صفائی کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑی پرابلم. ہم یہ کرتے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ یہ سمجھ کے بیٹھ گیا کہ جو صفائی ہے، لاشیں ہیں، اس کی اجری ہے، جو باقی اس کی فضلہ جات ہیں، جو اس کی باقیات ہیں جانوروں کی، وہ ہم نے ہر محلے کے کونے پہ گیٹ کے باہر پھینک دی گئی ہیں. پھینکنے کا مسئلہ چلو وہ بھی کی جاتی ہے. پرابلم کیا کہ وہ جب اس کا تفن سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی بدبو سٹارٹ ہوتی ہے. یہ 10 دن 15 دن شہر میں ناک رکھنے کو جگہ نہیں ہے. پچھلے سال ہماری گورنمنٹ نے اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا تھے، شاپر گھروں میں دے گئے تھے، تو ہمیں وہ تفن نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کو پھر فوری طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اے نہیں ہونا، اے نہیں ہونا. بھائی یہاں بھی ایکٹیو ہو جائیں. یہاں بھی اب جو مسجد کی کمیٹی ہے، وہاں پہ کوئی صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جنرل سیکرٹری خزانچی، وہ بندوں کو ساتھ لے کے پلان کریں کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کو. اور جو محلے کے ہمارے صدر جنرل سیکرٹری بیٹھے وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں کہ ہم نے اس طرح علائشوں کو پاک کرنا، صاف کرنا. یہ اس کا سسٹم ہے. کچھ بندوں کو ڈیوٹی لگائیں اور گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے. معاشرے کو یہاں پہ گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، اہلکاروں کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو بندہ خوبصورت ہے اور جو صفائی پسند ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں. اگر ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے بعد علائشیں پھینک دیتے ہیں محلے والوں کو نقصان اور تنگ کرنے کے لیے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. اگر اچھا عمل کریں گے تو ہماری روح کمزور ہوگی تو ہم اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے. ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اجتماعی طور پہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ساری بلیسنگ ہم اچھے طریقے سے سمیٹ سکیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ملتان سے ہیں صداقت. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میڈم میں سر سے پوچھنا تھا کہ میں نے وہ سورہ مزمل شریف والا وظیفہ کیا تھا، 41 سے 100 پہ لے کے گیا تھا، 101 پہ، تو پھر واپسی 41 تک آیا تھا. اب ڈیلی پڑھ رہا ہوں، اور میں سورۃ طلاق والا بھی عمل کر رہا ہوں، اور سلام القول میں ابراہیم بھی کر رہا ہوں، درود شریف بھی 2000 دفعہ، استغفار بھی 2000 دفعہ، تو سورہ کوثر کا بھی کر رہا ہوں. لیکن میری مشکلات ختم نہیں ہو رہی، دن بدن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، قرضہ بڑھ رہا ہے. پہلی بات ہو کہ میرے بچے کو مبارک ہو، میرے بھائی کو بڑی بات ہے کہ آپ سورہ مزمل بھی کر رہے ہیں، سورہ کوثر بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، سورہ طلاق بھی کر رہے ہیں. اللہ کی ذات بڑی، میں اس پہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا تو اللہ کی ذات بعض اوقات یہ کرتی ہے کہ اس کو متبادل دے دیتی ہے، بعض کا متبادل نہیں روزے مشرق لے رکھ لیتی ہے. لیکن ہم بے صبر کمزور لوگ، اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا بھائی بڑی اچھی بات کر رہا ہے. جب آپ کے دن پورے ہو جائیں، اگر آپ سورہ مزمل 101 تک لے گئے، 41 اس کو آپ 11 پہ لا سکتے ہیں. اگر آپ جو سورہ طلاق کی آتے ہیں 1000 پڑھتے ہیں اس کو 100 پہ لا سکتے ہیں. سورہ کوثر اگر آپ 120 پہ پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے دیکھنے والے اس کو آپ 11 پہ لا سکتے ہیں، 21 پہ لا سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ دیکھا ہے، اگر آپ ایک چلہ میر 40 دن میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ ایک چلہ اور لگا لیں. اگر اس پہ کام ایک اور لگا لیں. میں نے زندگی میں 99% دیکھا ہے کہ جو بندے دستک دیتے ہیں اللہ کو، اور اللہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ یہ کتنی دستک دیتا ہے، دوسری بار دستک دینے سے اللہ دروازہ کھول دیتا ہے، اور تیسری بار دستک دینے سے آپ دستک دیتے رہیں. اور اللہ کہتا ہے نا فاذکروا اللہ کثیرا، میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میرے پیارے بھائی، میرے دوست، آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور اللہ کو مجبور کر دینا ہے. اللہ کو مجبور کر دے کہ اللہ کی رحمت کا جو پیمانہ وہ چھلک پڑے اور آپ کی طرف آئے. آپ کے ذکر اذکار بہت اچھے ہیں، بہت شاندار ہیں. پہلی تو اللہ کی شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. عام بندہ اتنے اچھے ذکر اذکار نہیں کر سکتا ہے کہ ٹائم پہ سورہ مزمل بھی ہو رہی ہے، سورہ کوثر بھی ہو رہی ہے، سورہ طلاق بھی ہو رہی ہے، استغفار بھی ہو رہا ہے، یا اللہ بھی سارے آپ کر رہے ہیں. پہلے تو میرے بیٹے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے یہ کیے. دوسری بات، اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو تھوڑا صبر کریں اور اللہ کا ویٹ کریں، اللہ کی ذات کب آپ کی طرف مہربان ہوتی ہے. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے وہ سارے دیکھنے والے جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں،
تھوڑی دیر ہو گئی ہے, تھوڑی سی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں. میرے اللہ تو رحیم کریم اپنے محبوب کے صدقے ان ساروں کی دعائیں قبول فرما, ان کی زندگی میں آسانیاں لا, وہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دے, اور جو نہیں مانگ رہے اپنی شان کے مطابق ان کو دے. میرے پیارے بچے یہ کوشش کرتے رہو, انشاءاللہ دوسرے چلے میں اللہ ضرور کرم کرے گا. اچھا سر, بعض لوگ قربانی کی بجائے جو ہے اس کی رقم صدقہ کے طور پہ دے دیتے ہیں اور کرنے کی جو ترجیح دیتے ہیں اس کو, اور فقہی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو اللہ صاحب ثروت ہے آپ, تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے مرغی ذبح کرنی تو وہاں پہ آپ نے تکبیر پڑھنی ہے, تو تکبیر کے بجائے آپ سورہ آیت الکرسی پڑھ لیں, سورہ طٰہٰ پڑھ لیں, سورہ یونس پڑھ لیں, جو مرضی پڑھتے رہیں, جب تک تکبیر نہیں پڑھیں گے مرغی حلال نہیں ہوگی. یا میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے سجدے, اللہ نے کہا 2 دینے ہیں, آپ نے ہر رکوع میں 10 صدقے سجدے دینا شروع کر دیں, وہ قبول نہیں ہیں. یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ قربانی دو, آپ قربانی کو ترجیح دیں. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ آپ صدقات بھی دیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ میں نے قربانی نہیں دینی, میں نے صدقہ خیرات کرنا ہے, میرا خیال یہ ایسا عمل نہیں ہے. آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے. اصل بات ہے اللہ کی عبادت کا جو اصل مغز یہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ اس کو مانیں. ہم جب اپنا آپ انٹر کرتے ہیں نا کہ اسلام میں سے اپنی چیزیں مرضی کی اٹھا لیتے ہیں اور مرضی کی چیزیں رہنے دیتے ہیں. جو چیز پسند ہے, مجھے اسلام کی یہ چیز بہت پسند ہے, اس کو اٹھا لیا, اور جو نہیں پسند ہے, نہیں یہ میں نہیں کرنی, یہ میرے لیے مشکل کام ہے. صدقہ خیرات کریں, بڑی اس کی فضیلت ہے. لیکن اگر آپ جب قربانی کا وقت ہے, قربانی کرنا ایسا عمل ہے, قربانی کریں اور اس کو صدقے والے کھاتے میں نہ ڈالیں. صدقہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, قربانی کا علیحدہ چیپٹر ہے. قربانی کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور جدید دور میں اگر دیکھا جائے تو آن لائن بیرون ملک میں قربانی کروانے کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا اس میں اگر کوئی سہولت ایسی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بہت سارے ادارے ایسے کام کرتے ہیں جو قربانی کو آن لائن کرتے ہیں, اور ان کے لوگوں کی سہولت کے لیے آسانی ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ آسانی نہیں ہے ان کو, وہ باہر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یا کچھ لوگ جگہیں ایسی کہ وہاں پہ گوشت ضرورت مندوں تک نہیں جاتا. میرے ایک 2 جانے والے ہیں, وہ باہر سے باقاعدہ پیسے بھیجتے ہیں کہ آپ ایک بڑا جانور لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں. ایک میرا دوست بڑا اچھا, جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی کہتا میں نے ایک ہی طریقہ لگا, جب مشکل آتی ہے میں کہتا ہوں ایک بڑا جانور لیں, کوئی بڑا جسم کافی لوگوں کو گوشت چلا جائے تو آپ بانٹ سکیں. اگر آن لائن کے ذریعے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے, جن کو پرابلم ہے, جن کو مسئلہ ہے, جن کے جغرافیکلی یا اسٹیٹ کے یا ریاست کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے, اور وہ آن لائن کہتے ہیں پاکستان میں کسی ادارے کو, کسی بندے کو, کسی اپنے دوست عزیز کو, تو یہ کر لینا چاہیے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں اس میں جو ایسا طریقہ ہے کہ آپ قربانی کی جو اثر روح ہے اس کو مد نظر رکھنا اور گوشت ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو. جب کوئی بندہ راضی ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے, جب رب راضی ہوتا ہے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہم نے ہر وہ عمل جس میں کسی کی بہتری ہو, کسی کے لیے آسانی ہو اور وہ شریعت سے متصادم نہ ہو تو کر لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, عمر اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال قربانی کے حوالے سے ہے کہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں, جب بھی قربانی کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا نام ضرور آتا ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق سوال ہے کہ یہ حکم ہوا تھا یا اللہ پاک کے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی تھی؟ جب بھی کوئی پیغمبر, بڑا اچھا سوال میرے بھائی نے کیا, جب بھی پیغمبر کو دنیا میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا مشیت ہوتی ہے کہ وہ میسنجر بن کے, پیغام رسان بن کے لوگوں کو مشورہ دے. اور مختلف پیغمبروں کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی, اور پھر ان کا القاء, ان کا الہام, ان کی وحی, ان کا وجدان, ساری چیزیں خدا کی طرف سے احکامات آتے ہیں. جو پیغمبر ہوتی ہے ان کی مٹیریل اور ہوتا ہے, ان کا جسم اور ہوتا ہے, ان کی روح اور ہوتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم کلام بھی ہوتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام ان کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں. اور جب یہ وہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا عبادت ریاضت مجاہدے کے بعد اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں, جب ان کو اللہ کا پیغام آتا ہے تو وہ ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ میرا نفس یا میرا شیطان مجھے نہیں کہہ رہا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اللہ پیغمبروں کو اپنے جبرائیل کے ذریعے بھی پکا دیتے ہیں, اللہ وسیل کا وحی کے ذریعے بھی وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں. اور پھر وہ جو اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی. اصل مسئلہ کہ جب بھی کوئی بندہ رب کو مانتا ہے نا, اور گرے زون کے بغیر مانتا ہے, سرنڈر کر دیتا رب کے سامنے. سرنڈر مین ترک. دنیا میں جو لوگ سرنڈر کر گئے نا رب کے سامنے, ان کا گرے زون ختم ہو گیا کہ رب نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبصورت داستان ہے کہ ان کو جب کہا گیا ختنوں کا ٹائم ہے, ختنے کرو. آذر کے جو بت پرستی کا دور تھا, چچا اس کی بت تراش کرتا تھا, اس کے خلاف بغاوت کرو, بغاوت کر دی. جب سارے لوگ باہر کسی تقریب پہ گئے, سارے بتوں کو توڑ دیا. توڑنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں جا کر کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ جھوٹ ہے. بادشاہ نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا.
تو آگ میں پھینک دوں گا, استقامت رہی. پھر جلا وطن کر دیا گیا, استقامت رہی. آخری عمر میں بیٹا ہوا, اس کو جا کے صحرا میں چھوڑو, استقامت رہی. پھر جب آگے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کر دو, استقامت رہی. یعنی کہ ہر وہ لمحہ میں کہتا ہوں کہ ہر نبی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. لیکن جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, اسماعیل علیہ السلام کا پڑھتا ہوں, خدا کی اطاعت, خدا کی محبت, خدا کی عبادت, خدا کے سامنے سرنڈر, اس سے بڑا شاید ہی کسی نے کیا ہو. کہ جب جس لمحے جو خدا کی طرف سے حکم آیا, سر تسلیم خم, نہ باپ نے انکار کیا نہ بیٹے نے انکار کیا. تو اللہ کو جب کوئی بندہ اس لیول پہ سرنڈر کرتا ہے نا, اس لیول پہ رب کی بات مانتا ہے, رب پھر کہتا ہے کہ میں تجھے بھی عمر کر دوں گا. دیکھیں آخری نبی جو ہیں ان کے, ہمارا جو حج ہے, ہماری جو عبادات ہے, جب بھی حج کرتے تو اس میں میکسیمم حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اماں حجرہ کا کیوں آ گیا کہ حالانکہ پچھلے نبی کی, یہ ہم نے باقی واقعات میں دیکھا کہ جب دوسرا نبی آتا ہے تو پچھلے نبی کی جو سنت ہے وہ معطل کر دی جاتی تھی. لیکن یہاں پہ اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آئی, پہلا تو اسے خلیل اللہ کا خطاب دے دیا کہ آج حضرت ابراہیم میرا دوست ہے, ایک بات. اور بیٹے کے طور پہ میسیج دیا کہ دیکھیے آخری عمر کا بیٹا ہے, لیکن جو باپ نے کہا اس نے ماننا, اطاعت کی آخری مثال. اور پھر تیسری بات جب قربانی کے والے سے بات آئی, پھر جب رستے میں جا رہے تھے تو شیطان ان کو روک رہا تھا, تو آپ نے اس کو پتھر مارے. تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ کسی حاجی کا حج اس وقت مکمل ہو جب وہ جمرات میں پتھر نہیں مانگتا ان تیسری شیطانوں کو. اللہ کو جب کوئی ادا پسند آتی ہے, اللہ پھر قیامت تک اس انسان کو امر کر دیتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہ رب کو راضی کرتا ہے نا, اللہ دلوں میں, قلوب میں اس کی محبت, اس کی پیار مرجع خلائق بنا دیتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی محبت, لازوال دوستی, لازوال اطاعت, عبادت اس لیول پہ رب کو پسند آئی کہ رب نے کہا کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی حج کرے گا, قربانی کرے گا, جب تک یہ عمل نہیں کرے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. یہ رب کی محبت, اطاعت, عبادت گزاری تھی کہ اللہ نے خوش ہو کے قیامت تک اس کو عبادت کیسا بنا دیا ہے. قربانی کے دوران بچوں کی تربیت, قربانی کے دوران بڑا اچھا بیٹا نے سوال کیا آپ نے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب جانور گھروں میں آتے ہیں نا, تو ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم نا جانوروں کو کسی کونے میں کسی باندھ دیتے ہیں, وہ ساری رات چیختے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں, نہ پانی کا خیال, نہ خوراک کا خیال, نہ ان کے چارے کا خیال, نہ ان کے اور چیزوں کا خیال ہے. تو جب جانور گھر میں آئے تو ہمیں فوری طور پہ کام کرنا چاہیے کہ اس جانور کو بچوں کے سپرد کر دیں آپ آتی, تاکہ بچوں کے اندر محبت, پیار, اٹیچمنٹ کا. اگر آپ ایک جانور کر رہے ہیں, سب سے کہیں کہ یہ تمہارا جانور ہے, اس کو پالو, اس کو سنبھالو, اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کرو. جب بچے اس کو پالیں گے, اس کو پانی دیں گے, اس کو خوراک دیں گے, اس کو چیزیں دیں گے, تو بچوں کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی, بچوں کے اندر قربانی کا احساس, جذبہ بھی آئے گا, محبت بھی آئے گی. اور دوسری بات, اگر آپ زیادہ جانور کر رہے ہیں تو تقسیم کر دیں, یہ جانور تمہارا ہے, یہ جانور تمہارا ہے, یہ جانور تمہارا ہے. جب یہ آپ سارا عمل کریں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے, تو اس کا فائدہ بچوں کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی, بچوں کے اندر اطاعت آ جائے گی, بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ آ جائے گا, اور بچوں کے اندر نظم و ضبط آ جائے گا. بچے پھر نا دوبارہ ان کی زندگی کا خود پرت حصہ بن جائے گا, وہ بھی بڑے ہو کے یہی ادا اپنائیں گے. اور بچوں کے ساتھ جانور سے محبت کا ایلیمنٹ پروموٹ ہوگا کہ جانور سے محبت کیسے کرنی ہے, اس کو پانی پلانا ہے, اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے, اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے, اس کی کولنگ کا خیال رکھنا ہے, اس کی ٹھنڈ کا خیال رکھنا ہے. جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر محبت, اطاعت, مونس خاری اور دوسروں سے پیار کا جذبہ بڑھے گا, جو اس کی آنے والی زندگی میں اس کے کام آئے گا. سر, قربانی کی کھالوں, لاشوں اور دیگر ضمنی اشیاء کے استعمال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے نا, بڑی, وہ غلط فہمی کیا پھیلی ہوئی ہے کہ قربانی کی کھال جو ہے نا مختلف تنظیمیں, مختلف لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ تنظیم فلاح کا کام کرتی ہیں, خیر کا کام کرتی ہیں. قربانی جو ہے نا یہ مسکینوں کا, یتیموں کا, غریبوں کا, مسافروں کا یہ سیدھی سی بات ہے. ایسی مساجد, ایسی مساجد جہاں پہ یتیم بچے نہیں پڑھتے, ان پہ یہ قربانی کی کھال نہیں لگتی. یہ کلیئر کر لے بات. اب انہوں نے کیا کیا ہمارے بھائیوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کرے, جو بھی برا عمل نہیں ہے, کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں, اگر کوئی یتیم مسکین بچے پڑھتے تو ان کے استعمال کے لیے یہ پاسبل ہے. ویسے قربانی جو ہے یہ ان کا یتیموں مسکینوں کا مال ہے, جو قربانی نہیں کر رہے, جن کو ضرورت ہے پیسے کی, جن کو ان کو لگتا ہے. تو آپ معاشرے میں دیکھ کے نا جب کسی بندے کو آپ دیتے ہیں قربانی, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی انسان کو دیں, کسی حقدار بندے کو دیں, تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے. اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں جو کسی حقدار یتیم مسکین تک نہیں جاتا, تو قابل گرفت عمل ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ 89 نیوز پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.